قال اسباغ الوضوء على المكاره كثرة الخطى الى المساجد وانتظار الصلاة بعد الصلاة فذلكم الرباط. بسم اللہ الرحمن الرحیم. باب السواک، مسواک کا بیان. بعض لوگوں نے، بعض اصحاب ظاہر نے کہا کہ یہ واجب ہے مسواک، مگر ہمارے ہاں کیا ہے؟ سنت ہے. بلکہ بعض فقہا نے کہا مستحب ہے. سمجھے؟ سنت بھی کہا جاتا ہے. سنت سے مراد انبیاء کرام کی سنت ہے، طریقہ ہے. بعض سنتیں سنت بھی ہوتی ہیں اور واجب بھی ہوتی ہیں، جیسے داڑھی رکھنا، ایک مشت داڑھی بڑھانا ہے نا. ابھی آپ پڑھیں گے اشرم من السنہ یا اشرم من الفطرہ، اور پھر اس میں یہ بھی ہے افعال اللحى بھی. تو کیا مطلب اس کا؟ سنت ہے بئی معنی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے اور انبیاء سے ثابت ہے نا. اور واجب ہے کہ آپ نے مواظبت فرمائی، حکم دیا. تو یہ ہے کہ اس کی سنت بھی ہو سکتی ہے اور واجب بھی ہو سکتی ہے، دو حیثیتیں اس کی ہوتی ہیں. اچھا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو مسواک کے لیے الفاظ استعمال فرمائے ہیں، خود انہی الفاظ سے سمجھ میں آتا ہے کہ یہ واجب نہیں. کیا ہے؟ لولا ان اشق ہے نا علی امتی. کہاں گئی بات؟ ارے کہاں چلا گیا؟ حضرت ابو ہریرہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا الا ادلکم علی ما یمحو اللہ بہ الخطایا ویرفع بہ الدرجات. ہے نا؟ کیا ہے؟ نیچے والی ہے اور چھو. اچھا ادھر ہے. او چلیے. عن ابی ہریرہ عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال لولا ان اشق علی المؤمنین. بعض روایتوں میں علی امتی بھی ہے نا. وفی حدیث زہیر علی امتی لامرتہم بالسواک. تو میں ہر نماز کے وقت حکم دیتا، لیکن میں نے شاق محسوس کیا اس لیے حکم نہیں دیا. اس کا مطلب یہ ہے کہ واجب نہیں ہے، تو سنت ہے یا مستحب ہے، جو بھی. اچھا چلیے، اور کوئی چیز اس میں تو نہیں نا. ام المومنین سے سوال کیا قاضی شریح نے، قلت بأی شیء کان یبدأ النبی صلی اللہ علیہ وسلم اذا دخل بیتہ. ام المومنین سے پوچھا کہ سرکار جب گھر میں داخل ہوتے تھے تو کون سا کام سب سے پہلے کرتے تھے، کس کام سے شروعات کرتے تھے؟ قالت بالسواک. ام المومنین فرمایا مسواک کرتے سرکار. ہم لوگ اب غافل ہو جاتے ہیں، حالانکہ مسواک ملتی ہے لیکن کہاں مسواک اتنا کرتے ہیں. کرنا چاہیے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جن چیزوں کو پسند فرمایا اور کیا ہے، اور اتنی تاکید کی کہ اگر شاک نہ گزرتا ہے نا. اور واقعی یہ سرکار نے بڑا کرم فرمایا. بعض علاقے ایسے ہیں وہاں مسواک نہیں ملتی نہیں کسی چیز کی. تو اب تو تھوڑا سا یہ پیلو الو کی پلاسٹک میں پیک کر کے دنیا بھر میں لوگوں نے، پھر بھی کہیں نہیں ملتی. تو اگر واقعی واجب ہو جاتی تو پھر دقت تو ہوتی نا. اچھا، حضرت ابو موسیٰ اشعری سے بھی مروی قال دخلت علی النبی صلی اللہ علیہ وسلم وطرف السواک علی لسانی. میں سرکار کے گھر میں داخل ہوا تو مسواک کا کنارہ آپ کی زبان پہ تھا، یعنی آپ مسواک کر رہے تھے. حتیٰ کہ وصال کے پہلے بھی سرکار نے کیا کیا؟ مسواک کو پسند کیا ہے نا. یہ حضرت حذیفہ بن یمان سے مروی ہے کہ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم رات میں تہجد کے لیے بیدار ہوتے تو یشوس فاہو بالسواک، تو اپنے منہ کو، یعنی اپنے کیا کہتے ہیں، تعبیر کیا کریں اس کو، ہاں اپنے دہنے مبارک کو مسواک سے صاف کرتے تھے. تو رات میں اٹھتے
تہجد کے لیے، بعض روایتوں میں ہے رات میں اٹھتے، لے تہجدہ کا لفظ نہیں اس میں. اور تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ آدمی کو اپنی طہارت اور پاکیزگی اور ہر اس چیز کا خیال رکھنا چاہیے کہ جس سے کسی دوسرے کو تکلیف نہ ہو، ہے نا. کبھی کبھی آدمی اس کا لحاظ نہیں کرتا تو اگل بغل کے لوگوں کو تکلیف ہونے لگتی. اس سلسلے میں خاص کر یہ کوشش کرنا چاہیے کہ کھانا کب کھانا چاہیے. عموماً یہ تکلیف جو ہوتی ہے نا بو والی، وہ بدہضمی سے زیادہ ہوتی ہے. اس لیے مسواک تو کرنا ہی چاہیے، لیکن جو بنیادی چیزیں ہیں اس کا بھی لحاظ کرنا چاہیے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اسی لیے فرماتے ہیں نا، کھانے ابھی خواہش ہوتی ہی تھی کہ کھانے سے ہاتھ کھینچ لیں. چلیے اچھا، ابن عباس کی روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس انہوں نے رات گزاری ایک رات، تو سرکار آخری رات میں بیدار ہوئے، پھر نکلے تو آسمان کی طرف دیکھا، پھر یہ آیت آل عمران کی تلاوت کی، ان فی خلق السماوات والارض واختلاف اللیل الی آخرہ، ہے نا. پھر لوٹے گھر کی طرف تو مسواک کیا اور وضو کیا، پھر کھڑے ہو گئے، نماز پڑھی، پھر لیٹ گئے، پھر کھڑے ہوئے، پھر نکلے تو پھر آسمان کی طرف دیکھا، پھر یہ آیت تلاوت کی، پھر لوٹے، پھر مسواک کیا، پھر وضو کیا، پھر کھڑے ہوئے، پھر نماز فجر پڑھی. صلی سے مراد ہے، یعنی پہلے نماز تہجد پڑھی، پھر تہجد کی نماز پڑھ کے پھر لیٹ گئے، پھر اٹھے، پھر وضو کیا، مسواک کیا، پھر نماز فجر پڑھی. اگرچہ اس میں وہ تو نہیں ہے تشریح، لیکن غالب یہی ہے کہ نماز فجر پڑھی. میرے خیال سے بعض روایتوں میں شاید شرح معانی الاثار میں یا کہاں ہے کہ نماز فجر پڑھی، فجر کا لفظ بھی ہے. باب خصال الفطرہ، فطرت کی خصلتوں کا بیان. فطرت سے مراد یا تو سنت ہے، طریقہ ہے، یا تو فطرت سے مراد دین کے اجزاء ہیں، دین کے حصص ہیں. اس کا اشرم من الفطرہ، یعنی 10 چیزیں یہ دین کی ہیں، دین میں سے ہیں، دین کے شعائر میں سے ہیں، دین کی نشانیوں میں سے ہیں. بعض لوگوں نے کہا، لوگ کہتے ہیں کہ فطرت سے مراد یہاں سنت ہے، اور سنت سے مراد انبیاء کا طریقہ، انبیاء کا طریقہ. عن ابی ہریرہ عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال الفطرہ خمس اور خمس من الفطرہ، دونوں طرح ہو سکتا ہے. الختان، 5 چیزیں فطرت سے، سنت سے، ختنہ کرنا. والاستحداد، منہ زیر ناف موڑنا. تقلیم الاظفار، ناخن تراشنا. نتف الابط، بغل کے بال اکھاڑنا یا بنانا. وقص الشوارب، مونچھ تراشنا. سمجھ لیں. آگے کی روایت میں ہے 10 ہیں، دیکھیے کہاں ہے. حضرت کہاں گئی بات، حضرت ابو ہریرہ کی روایت میں ہے الفطرۃ خمس، وہاں بھی وہی حدیث ہے، سمجھ. حضرت انس کی روایت میں ہے اقت لنا فی قص الشارب و تقلیم الاظفار و نتف الابط و حلق العانہ، ہے نا. ان لا نترک اکثر من 40 لیلہ، 40 دن سے زیادہ نہ چھوڑیں، بنوا لیا کریں. یہ بھی مسئلہ بھی. اچھا، ابن عمر کی روایت ہے کہ سرکار نے حکم دیا مونچھوں کے پست کرنے کا اور داڑھی کے بڑھانے کا. حضرت ابن عمر کی روایت ہے کہ مشرکین کی مخالفت کرو، مونچھوں کو پست کرو، داڑھیوں کو بڑھاؤ. اب یہ اس اجمال کی تفصیل بیان اس کا حضرت عبداللہ ابن عمر کی وہ روایت ہے کہ کتنا بڑھاؤ، ہے نا. طول اور عرض سے ایک مشت کے بعد وہ لیتے تھے، تو اسی لیے کہا جاتا ہے کہ ایک مشت داڑھی رکھنی چاہیے. بڑھانے کی کتنا بڑھائیں، بہت سارے لوگ اتنا بڑھاتے ہیں کہ یہاں تک رہتی ہے.
مکہ شریف میں وہ مروا جہاں صفا مروا کے پاس پہلے، اب تو نہیں، وہ حجام لوگوں کی دکانیں رہتی تھی سب، وہ جو وہیں سر مڈاتے تھے فوراً. ایک آدمی تھا، اس کی داڑھی میں نے دیکھی، میرے خیال سے 2 بار دیکھی، اب تو ادھر وہ تو نہیں نظر آتا. بلا مبالغہ وہ اتنی لمبی داڑھی کہ آدمی دیکھے تو دیکھتا رہ جائے. یاری اتنی لمبی داڑھی، یہ بھی تو ہے کہ آدمی بیٹھے کبھی استنجے وغیرہ کے لیے، تو یہ لمبی داڑھی اس کو بچانے کی بھی ضرورت ہے. تو اب ایسی بھی لمبی نہ ہو کہ وہ بری لگے. یہودی بھی بڑی لمبی لمبی داڑھی رکھتے ہیں. اچھا کبھی کبھی احساس ہی نہیں ہوتا کہ یہ مسلمان ہے. ہاں ایسی کالی داڑھی اور جو ہے ٹوپی بھی لگائے رہتے ہیں، تھوڑا سا چھوٹی رہتی ہے، کبھی کبھی نہیں بھی لگاتے ہیں. تو کبھی یہ احساس ہوتا ہے کہ یار یہ کوئی اپنا آدمی ہے. چہرے مہرے سے پتہ نہیں چلتا کبھی کبھی کہ یہ مطلب یہودی لگتا ہے، لیکن ہوتے بڑے سخت ہیں. یہ صرف حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے قول سے ہم داڑھی کے وجوب کا قول کرتے ہیں عمل سے. وہ بیان ہے، بیان سے. تو یہ اسی حدیث پاک میں اور جو 5 چیزیں ہیں وہ تو واجب نہیں ہے. کیا ہوا؟ یہ کوئی ضروری نہیں ہے کہ واجب اور غیر واجب کو ملایا نہ جا سکے. ہو سکتا بہت ساری چیزیں بتائے نا کہ انبیاء کے طریقے ہیں، اس میں کچھ واجب بھی ہو سکتا ہے، کچھ غیر واجب بھی ہو سکتا ہے. کوئی ضروری نہیں ہے کہ ایک ساتھ جس کا ذکر ہو، ہے نا. ہاں مطلب وہ کس دلیل سے غیر واجب ہو گئے اور یہ کس سے واجب ہو گئے؟ کس سے؟ کیا دلیل؟ یہ تو خود ہی ہے. واف اللوہا چھوڑ دے، چھوڑ کر بھی ہو گیا. نہیں بڑھاؤ کا مطلب کیا ہوا؟ یہی نہ ہوا بڑھاؤ. کتنا بڑھاؤ؟ اب اس کا بیان صحابہ کرام کے عمل سے ہوا. مجمل تھی بات، کتنا بڑھاؤ سمجھ رہے ہیں؟ جو آپ کہہ رہے ہیں وہ بھی ہو سکتا ہے، ٹھیک ہے، اور یہ بھی ہو سکتا کہ چھوڑ دیں. تو وہی تو عمل جو ہے ابن عمر نے بتایا کہ بھائی اس طرح لیتے تھے، طول اور عرض سے اس طرح لیتے تھے. تو بیان تو وہی نہ کیا انہوں نے. سمجھ رہے؟ آپ داڑھی کا پورا مسئلہ پڑھ لیجئے گا. ہاں اس میں یہ ذہن میں خلش رہ جاتی ہے کہ دوسری چیزیں وہ واجب کیوں نہیں اور وہ کیوں واجب ہو گئی؟ کون دوسری چیزیں؟ یہ جو آپ پڑھ رہے ہیں اشرب من السنہ، اس سے وجوب ثابت نہیں ہوتا. کہاں اس سے ثابت ہوا؟ اس حدیث میں کہاں ہے کوئی امر کا لفظ ہے؟ بولیے. اس میں تو اتنا بتایا گیا کہ انبیاء کرام کا یہ طریقہ ہے. باقی اور جو احادیث ہیں سرکار کی، خالف الیہود ہے نا، خالف المشرکین، قص الشوارب، واف اللحا، ان سے وجوب ثابت کرتے ہیں. وجوب جو ثابت کرتے ہیں ان سے ثابت کرتے ہیں کہ سرکار نے بڑی تاکید فرمائی ہے. پھر سرکار نے رکھا بھی، عمل بھی کیا، صحابہ کا عمل بھی کروایا، اور پھر کتنی بڑھائی جائے اس کا بیان حضرت ابن عمر کے عمل سے، اس اجمال کی تفصیل بیان. اچھا کچھ بھی کر سکتے ہیں، پست بھی کر سکتے ہیں، مڈا بھی سکتے ہیں، اور کچھ بڑی بھی رکھ سکتے ہیں، اتنی کی ہونٹ کے نیچے نہ ہے. یہ لب ہے نا، اس کے نیچے نہ ہے. ادھر اور ادھر بڑی کر سکتے ہیں، ادھر کنارے بڑی کر سکتے ہیں. سنا حضرت عمر کی مونچھیں ادھر بڑی رہتی تھی. جی ٹھیک ہے، اگر کوئی نہیں بھی رکھتا ہے مونچھ تب بھی کوئی مسئلہ نہیں ہے، جائز ہے. اور اگر کوئی رکھتا ہے اس طرح سے تو وہ بھی صحیح ہے. بعض صحابہ کرام نے رکھا ہے. بالکل نہ ہو تو اس سے چہرہ بہت عجیب لگتا ہے. ہاں تو آپ کو نہ ہو سکتا کسی کو اچھا لگتا ہو. نہیں رہنی تو چاہیے حضرت، مطلب اللہ نے یہاں جب پیدا فرمائی ہے تو اس کو تھوڑی بہت تو رہنی چاہیے، ورنہ تو پورے چہرے بال ہو جاتے ہیں. ارے بہت سی جگہ ایسی ہے کہ آپ سر مڈا لو تو صحیح ہے کہ نہیں ہے.
اللہ نے تو بال دیا ہے سر پہ، تو کیا مطلب تھوڑا بہت رہنا چاہیے، کوئی ضروری ہے؟ حضرت علی فرماتے تھے من سما آدھے تو راسی ہے، فرماتے تھے نا کہ میں نے اسی لیے جب سنا کہ ایک بال کے برابر بھی غسل میں رہ جائے تو غسل نہیں ہوتا، تو فرماتے اسی لیے میں نے اپنے سر سے دشمنی کر لی، یعنی بال ہی مڈا دیتا تھا۔ تو بال تو اللہ نے دیے ہیں مگر وہ مڈا دیتے تھے، تو حرام ناجائز نہیں نہ تھا، اپنا ہی بھی تھا۔ ٹھیک ہے اگر کوئی کر رہا ہے اس طرح تو ہاں، مگر یہ ہے کہ ہم اہل سنت تو رکھتے ہیں کچھ، تبلیغی زیادہ مڈاتے ہیں، ہے نا۔ چلیے صاحب اب کیا رہ گیا، آخر کی نیچے والی روایت میں دیکھیے، عن عائشہ قالت قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اشر من الفطرہ قص الشارب اعفاء اللحیہ والسواک واستنشاق الماء وقص الاظفار وغسل چلیے تو یہاں مرفوعی پڑھیے، وغسل البراجم، غسل البراجم کا مطلب جوڑوں کا دھلنا، جوڑ جو ہیں جوڑوں کا دھلنا، کہیں کہیں جوڑ رہ جاتے ہیں۔ اچھا، ونتف الابط بغل کے بال اکھاڑنا، حلق العانہ منہ زیر ناک، وہ انتقاص الماء استنجا کرنا، انتقاص الماء کے معنی ہاں آگے دیکھیں دیا ہوگا، کہتے ہیں قال وکیون انتقاص الماء یعنی الاستنجا، سمجھ رہے؟ اچھا تو دیکھیے بعض روایتوں میں 5 ہے اور بعض روایتوں میں کیا ہے 10 ہے، کہتے ہیں اس کی کوئی تحدید نہیں ہے، اسی لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا، من الفطرہ، فطرت میں سے ہیں، ہو سکتا ہے 10 کے بعد بھی ہو سکتی ہیں، سمجھ رہے ہیں؟ ہاں یہ نہیں کہا 10 ہی فطرت ہے یا 5 ہی فطرت ہے، بلکہ یہ کہا کہ من الفطرہ۔ اچھا، باب الاستطابہ، استنجے کا بیان، استنجا کیسے کرے آدمی، کس رخ پہ کرے، سمجھ رہے؟ تو یہ آپ نے ترمذی میں بھی حدیث پڑھی کہ حضرت سلمان فارسی کی روایت، قال قیل له قد علمکم نبیکم صلی اللہ علیہ وسلم کل شیء حتی الخراء، تمہارے نبی تمہیں ہر بات سکھاتے ہیں حتیٰ کہ پیشاب پاخانہ بھی سکھاتے ہیں۔ قال فقال اجل، ہاں ہاں بالکل سکھاتے ہیں۔ دیکھیے اب وہی نا ایک جواب ایسا کہ اس نے تحقیر کی نیت سے کہا اور انہوں نے کہا بالکل سکھاتے ہیں۔ لقد نہانا ان نستقبل القبلہ، ہمیں بتاتے ہیں کہ ہم قبلے کا استقبال نہ کریں، ہمیں قبلے کے استقبال سے منع کرتے ہیں، ہے نا، پیشاب پخانے کے وقت، اور یہ بھی منع کرتے ہیں کہ ہم داہنے ہاتھ سے استنجا کریں، اور یہ بھی کہ ہم 3 پتھروں سے کم استنجا کریں، یہ بھی منع کرتے ہیں، یہ بھی منع کرتے ہیں کہ ہم گوبر یا ہڈی سے استنجا کریں۔ یہ ہمارے نبی ہم کو سکھاتے ہیں، طریقہ اس کا بتاتے ہیں۔ اس سلسلے میں حضرت سلمان کی روایت، حضرت ابو ایوب انصاری کی روایت یہ بڑی اہم ہے، یہی جو ہے ہمارے فقہائے احناف کی مستدل بھی ہے۔ ہمارے نزدیک استنجا کرنے میں کیا ہے مسئلہ، چاہے صحرا میں ہو چاہے بنیان میں ہو، ہر جگہ استقبال و استدبار کیا ہے، ناجائز ہے نا۔ بعض حضرات کے نزدیک، شوافے کے نزدیک، جس میں امام احمد کی بھی ایک روایت ہے، ایک روایت کے مطابق امام احمد کا بھی ایک قول ہے کہ صحرا میں ان کے نزدیک استقبال و استدبار ناجائز ہے، لیکن بنیان میں کیا ہے، جائز ہے۔ وہ کہتے ہیں جب کوئی چیز آڑ بن جائے تو اس کے لیے بھی وہ دلیل پیش کرتے ہیں، آپ نے پڑھی ہوگی ساری چیزیں، لیکن چونکہ ہمارے احناف نے جو دلیل دی، ایک تو حدیث دلیل دے دی کہ ولیکن شرقو و غرقو، جب تم جاؤ بیت الخلاء میں یا جب تم استنجا کرو تو تم استقبال قبلہ یعنی استدبار و استقبال نہ کرو، لیکن شرق و غرب کی طرف کرو۔ تو اس میں کوئی بنیان اور صحرا کی کوئی قید نہیں ہے، تو اس لیے ہمارے ہاں عموم ہے، اور اس لیے بھی کہ اصل احترام کس کا ہے، قبلہ کا۔ قبلے کے احترام میں یہ حکم ہے، اس بنیاد پر نہیں ہے کہ وہ نظر آئے تو جیسے صحرا ویسے بنیاد،
صحرا میں بھی بہت سارے شہر اور سارے درخت اور گھر مکانات سب تو فاصل تو بنتے ہی، جیسے بنیان میں ہے ویسے یہاں بھی ہے۔ اس لیے بعض روایتوں میں جہاں ثابت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے قبلے کی طرف کیا تو وہ روایتیں محتمل ہیں، اس میں تعویل کی گئی، سمجھ رہے ہیں؟ وہ حضرت عبداللہ ابن عمر کی روایت ہے کہ میں اپنے بہن کے چھت پہ کھڑا ہوا اور پھر جو ہے میں نے دیکھا کہ سرکار قبلے کی طرف استنجا کر رہے تھے، تو اس کی بہت ساری تعویل کی ہے لوگوں نے کہ مطلب استنجا کرنے میں آدمی دیکھتا ہے تو بہت غور سے نہیں دیکھ پاتا، کوئی ضروری نہیں ہے کہ، اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ آدمی تھوڑا سا بھی انحراف کر لے تو قبلہ سے ہٹ سکتا، اور دور سے آدمی دیکھے تو یہ ہو کہ شاید ایسا کر رہے ہیں۔ خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب ایسا فرمایا ہے تو خود اس پر آپ عمل نہ کریں، یہ ممکن نہیں ہے۔ تو چھت سے دیکھنے میں یہ بہرحال چوک ہو سکتی ہے اور تعبیر ہو سکتی ہے کچھ۔ چلیے، حضرت سلمان ہی کی روایت ہے نیچے، ہے نا، تو اس کو اب تو چھوڑ دیجئے۔ جابر کی روایت، حضرت جابر کی، نہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان یتمسح بعظم و ببارد، سرکار نے منع فرمایا کہ ہڈی سے یا میگنی سے کوئی استنجا کرے، ہے نا۔ ہڈی کی وجہ بھی بتا دی اور گوبر اور میگنی کی بھی وجہ بتا دی، دو وجہیں بتائی، آپ نے پڑھا ہوگا۔ حضرت ابو ایوب انصاری کی روایت کہتے ہیں کہ ان نبی صلی اللہ علیہ وسلم قال اذا اتیتم الغائط فلا تستقبلوا القبلہ ولا تستدبروها، ہے نا، کہ جب تم غائط پاخانے میں آؤ تو تم قبلہ کا نہ استقبال کرو نہ استدبار کرو۔ تو یہ تو دیکھیے بنیان ہی کا مسئلہ سمجھیے، جب بنیان میں ہے یہ تو صحرا میں تو بدرجہ اولا ہوگا۔ ولیکن شرقوا اور غربوا، لیکن پورب اور پچھم کی طرف کرو۔ پورب پچھم کیوں؟ اس لیے کہ مکہ شریف ہے سامنے، مدینہ شریف ادھر دائیں طرف ہے، لیکن جتنا ہمارے لوگ سمجھتے ہیں اتنا نہیں۔ میں نے کئی لوگوں سے کہا ادھر کیوں سلام پڑھ رہے ہو بھائی، درود شریف پڑھتے ہیں نماز کے بعد، ادھر پڑھ۔ مدینہ شریف ادھر نہیں ہے، مدینہ شریف بالکل پچھم ہے۔ بس یوں سمجھے یہ قبلہ ہے، ایسے اتنا ہو جائیے بس ہو گیا۔ تھوڑا سا ذرا سا آپ ادھر ہوں گے مدینہ شریف، اس لیے کہ مکہ اور مدینہ کے درمیان تقریباً 400 کچھ کلومیٹر ہے نا، ایسے ہی ہے، 450 کے درمیان ہے قریب۔ تو وہ شمال میں ہے، تو جب وہ شمال میں ہے تو کتنا فرق ہو جائے گا یہاں سے؟ بولیے، ارے بھائی آپ دیکھ رہے ہیں کہ آپ یہاں ہیں، کلکتہ یہاں سے 700 کلومیٹر ہے، آپ کا مراد آباد بھی قریب قریب اتنا ہی ہوگا، ہے پچھم میں ہے آپ، وہ پورب میں ہے۔ سب لوگ نماز کس طرف پڑھتے ہیں؟ پچھم ہی نہ پڑھتے ہیں؟ بولیے، ایسا تو نہیں کہ کچھ فرق، حالانکہ اب آپ پچھم میں ہیں وہ پورب میں ہے، اور آپ جوڑیے تو قبلہ سب کا الگ الگ ہونا چاہیے، کچھ کی نہیں، تھوڑا یہ پچھم میں ہے تو یہ کچھ دوسری طرف سے بھی ہوں گے، یہ پورب میں ہے، جو اتر میں ہوں گے ان کا اور الگ ہوگا، جو دکھن میں ہوں گے ان کا اور، لیکن سب کا کیا ہے پچھم میں۔ بات سمجھ میں آ رہی؟ تو زیادہ فاصلہ نہیں، بس اتنا، ذرا سا کریں گے مدینہ شریف آئے۔ تو اب دیکھیے مدینہ شریف سے جو قبلہ ہے وہ کس طرف ہے؟ جب مدینہ شریف مکہ سے اتر ہوا تو قبلہ ان کا کس طرف؟ دکن ہوا، پچھم نہیں، دکن ہوا بیٹا، جنوب۔ ہاں سمجھ رہے؟ اچھا، اور بیت المقدس کس طرف ہوگا؟ اتر طرف۔ کیوں؟ اس لیے کہ بالکل
مکہ شریف کے اپوزٹ میں ہے بیت المقدس، کیونکہ مسجد قبلتین جو ہے، اب گئے مسجد قبلتین میں جب جائیں گے تو نماز کے وقت ہی قبلہ بدلا ہے، تو امام ادھر تھے اگر تو امام ادھر ہو گئے، بالکل بدل گئے، سمجھ رہے؟ بالکل بدل گئے۔ آج بھی وہ مصلی تھوڑا اوپر کیا ہے تاکہ پتہ چلے کہ ہاں مسجد قبلت ہے۔ اب جو آخری صف تھی وہ پہلی صف ہو گئی، جو پہلی تھی وہ آخری ہو گئی، سمجھ رہے؟ تو اب دیکھیے کہ اب جب وہ اتر طرف ہے تو دونوں قبلوں کا احترام ہو جائے گا نا، ولیکن شرقو اور غرب، پورب طرف پچھم طرف نماز مطلب استنجا کرو۔ ہمارے لیے کیا ہے؟ پورب پچھم نہ کرو، یہ وہاں کے لیے مدینہ شریف کے لیے۔ اب آپ کے لیے شرقو غربو نہیں ہے، آپ کے لیے شمال و جنوب میں کرو، پورب پچھم نہ کرو، ہے نا؟ چلو اچھا، فرماتے ہیں کہ قال ابو ایوب فقدمنا الشام فوجدنا مراحیض قد بنیت قبل القبلہ، ہم نے شام میں دیکھا کہ استنجا خانے قبلے کی طرف بنے ہوئے، تو ہم ان سے منحرف ہو گئے اور اللہ سے مغفرت طلب کرنے لگے۔ قال نعم، تو کیا مطلب ہے کہ اس کا مطلب یہ ہوا کہ بنیان میں بھی صحابہ کرام کا عمل یہی تھا کہ اس کو ناپسند کرتے تھے، اگر کہیں ایسا موقع آ بھی جاتا تھا تو قبلے کی طرف نہیں کرتے تھے بلکہ پھر جاتے تھے اس کے اندر، سمجھ رہے، اور اللہ سے استغفار کرتے تھے۔ تو گویا صحابہ کا بھی یہ عمل تھا۔ تو جب بنیان میں استقبال و استدبار صحیح نہیں ہے تو باہر تو بدرجہ اولا ہے۔ یہ حناف کی ہماری دلیل ہے۔ چلیے اچھا، بعض لوگ یہ احادیث دلیل میں پیش کرتے ہیں، یہ آپ کو ابن عمر کی دلیل میں۔ ہاں، واسع بن حبان کہتے ہیں میں نماز پڑھ رہا تھا مسجد میں، عبداللہ بن عمر اپنی پیٹھ قبلے کی طرف ٹیک لگائے ہوئے تھے، جب میں نے اپنی نماز پوری کر لی تو میں ان کی طرف اپنے کنارے سے متوجہ ہوا، فقال عبداللہ یقول ناس اذا قعدت للحاجہ تکون لک فلا تقعد مستقبل القبلہ ولا بیت المقدس۔ تو حضرت عبداللہ ابن عمر نے فرمایا لوگ کہتے ہیں کہ جب تم اپنی قضاء حاجت کے لیے بیٹھو تو تم قبلہ کی طرف نہ رخ کر کے بیٹھو نہ بیت المقدس کی طرف۔ عبداللہ کہتے ہیں وَلَقَدْ رَقِيتُ عَلَى ظَهْرِ بَيْتٍ فَرَأَيْتُ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں گھر کے اوپر چڑھا تو میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا کہ آپ دو اینٹوں پر بیٹھے ہوئے ہیں اور بیت المقدس کی طرف رخ کیے ہوئے ہیں اپنی ضرورت کے لیے، قضاء حاجت کے لیے، سمجھ رہے ہیں؟ اسی حدیث بعد کی روایت میں ہے کہ اعلی بیت اختی حفصہ، سمجھ رہے ہیں؟ میں اپنی بہن حضرت حفصہ، چونکہ حضرت حفصہ ام المومنین ان کی بہن تھی نا، حضرت عمر کے صاحبزادے تھے اور ان کی صاحبزادے، تو میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا قائدا لحاجتہ مستقبل الشام، مستقبل الشام سے مراد وہی بیت المقدس، اچھا مستدبر القبلہ، قبلے کی طرف پیٹھ کیے ہوئے اور بیت المقدس کی طرف چہرہ کیے ہوئے۔ اس کی تعبیر آپ نے سن لی۔ باب النہی عن، کیا ہے باب النہی، کیا مٹ گیا ہے؟ انل استنجا بالیمین، ہے نا، دائنے ہاتھ سے استنجا کرنے کی ممانعات کے بیان، ہے نا۔ ہر کوئی غلط کام مطلب ہر ایسا کام جو مطلب جس میں قباحت ہو تو اس کو داہنے سے نہیں کرنا چاہیے۔ ان ابی قتادہ ان نبی صلی اللہ علیہ وسلم نہا ان یتنفس فی الاناء، برتن میں کوئی سانس لے کیونکہ جراثیم جا سکتے ہیں اندر کے، کبھی کبھی نقصان دہ ہوتے ہیں۔ وہیں یمس ذکرہ بیمینہ، اپنے دائنے ہاتھ سے اپنی شرمگاہ چھوئے۔ وہیں یستطیب بیمینہ، اپنے دائنے ہاتھ سے استنجا کرے۔ استطیبہ کا مطلب استنجا۔ دیکھیے یہ سب آداب میں سے، یہ مذہب اسلام نے آداب سکھائے، غیر مسلموں کے وہاں کیا آداب، کس ہاتھ سے کھانا ہے، کس سے استنجا کرنا ہے، کیا کرنا، کون آداب، اور کہاں، نہ کوئی کتاب ہی ایسی ان کی ہے کہ جس کتاب میں ہو۔
یہ اللہ کا شکر ہے کہ ہمارے نبی نے ایک ایک چیز بیان فرما دی اور صحابہ نے اس کو پہنچایا، ہے نا. عن عائشہ قالت ان کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لا يحب التيمم في طهوره اذا تطهر وفي ترجله اذا ترجل وفي انتعاله اذا انتعل. سرکار وضو میں بھی تیمم کو پسند فرماتے تھے، داہنے سے شروع کرتے تھے جب وضو کرتے، اور کنگھی کرنے میں بھی داہنے سے کرتے جب کنگھی کرتے. وفی انتعالہ اذا انتعل، اور مانگ نکالتے داہنے طرف. اچھا، اور جوتے پہننے میں بھی، نالین پہننے میں بھی جب نالین پہنتے تو پہلے داہنے پہنتے. بالوں میں کس طرح ہوگا؟ داہنے سے شروع کرتے، ہاں بالوں ادھر سے شروع کرتے رہے ہوں، داہنے سے. ادھر مانگ نکالتے تھے ادھر کی طرف، ممکن ہے بیچ سے نکالتے تھے نا، لیکن شروع کرتے تھے داہنے سے. بھائی بیچ میں مانگ نکالتے تھے لیکن داہنے سے شروع کرتے تھے. اس حصے کو پہلے کنگھی کرتے رہوں گے، پھر اس حصے کو. یہی ہوا داہنی جانب سے، ہے نا. اچھا، عن ابی ہریرہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال اتقوا اللعانین، دو لعنت کی چیزوں سے بچو، سرکار نے فرمایا. قالوا مل لعانان یا رسول اللہ؟ قال الذی یتخلی فی طریق الناس او فی ظلہ. دو چیزیں ایسی ہیں جو قابل لعنت. ایک کیا ہے کہ لوگوں کے راستے میں آدمی استنجا کر دے، پیخانہ کر دے، یا ان کے سائے میں جس میں لوگ بیٹھتے ہیں درختوں کے سائے میں وہاں جا کے کر دے. عام طور سے لوگ کر دیتے ہیں، تو اس کی وجہ سے لوگ لعنت بھیجتے ہیں کہ کوئی بڑا ایسا ویسا آدمی آ گیا یہاں استنجا کر دیا، تو لعنت بھیجتے ہی. اس سے بچنا چاہیے، یہ سب بد اخلاقی کی چیزیں. عن انس بن مالک ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دخل حائطا وتبعه غلام معه میزاب. ان کے پیچھے ایک لڑکا بھی تھا جس کے پاس لوٹا تھا، پانی کا برتن تھا، اور ہم میں وہ چھوٹا تھا تو اس نے اس کو رکھ دیا ایک درخت کے پاس. وقضى رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا حاجته فخرج علينا وقد استنجى بالماء. پانی سے آپ نے استنجا کیا، اس لیے کہ اس میں طہارت کیا ہے، زیادہ ہوتی ہے. انس بن مالک فرماتے کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم يدخل الخلا فاحمل انا وغلام النحوی اداوۃ من ماء وانزا فاستنجی بالماء. ہے نا کہ پانی کا برتن اور نیزہ لے کے ہم جاتے تھے تاکہ کسی موذی چیز سے تکلیف نہ پہنچے. تو سرکار پانی سے استنجا کرتے تھے. بات ختم ہو گئی. مسال الخفین کا بیان. مسال الخفین جائز ہے، سمجھے. اور اس کے جو راوی ہیں حضرت جریر، وہ اسلام لائے ہیں سورہ مائدہ کے نزول کے بعد جس میں آیت وضو ہے، تو انہوں نے اس حدیث کو روایت کیا ہے مسال الخفین والی. تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ مسال الخفین کا جو جواز ہے وہ آیت وضو کے بعد ہے. سمجھ رہے؟ آیت وضو سے وہ منسوخ نہیں ہے. حضرت امام اعظم فرماتے ہیں کہ جب تک سورج کی طرح اس کی روایتیں نہیں آئیں تب تک میں نے اجازت نہیں دی، کیونکہ قرآن میں ہے فغسلوا اور حدیث میں کیا ہے مسا. سمجھ رہے؟ حضرت جریر فرماتے ہیں، کہاں گئی بات، قال بال جریر ثم توضا ومسح على خفيه. حضرت جریر نے پیشاب کیا پھر وضو کیا اور مسح على الخفين کیا. تو ان سے کہا گیا اتفعل هذا، آپ مسح على الخفين کرتے ہیں؟ فقال نعم رأيت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بالا ثم توضا ومسح على خفيه. سرکار نے خفین پہ مسح کی. ایک عجیب بات تھی نا ان کی نزدیک. قال الاعمش قال ابراہیم. اعمش کہتے ہیں حضرت ابراہیم نے فرمایا کہ کانا یوجبہم ھذا الحدیث، یہ حدیث ان کو بہت پسند آتی ہے اس لیے کہ حضرت جریر کا اسلام نزول مائدہ کے بعد ہے. تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ یہ حدیث آیت مائدہ سے منسوخ نہیں ہے، یہ کہنا چاہتے ہیں کہ بات کا حکم ہے. اچھا صاحب،
حضرت حذیفہ بن یمان فرماتے ہیں میں سرکار کے ساتھ تھا تو سرکار قوم کے کوڑا کرکٹ کے پاس آئے, انہوں نے پیشاب فرمایا کھڑے ہو کر, تو میں دور ہٹ گیا, فرمایا کہ قریب ہو جاؤ, پھر میں قریب ہوا یہاں تک کہ میں کھڑا ہو گیا آپ کے پیچھے, فتوضا فمسح علی خفیہ, آپ نے وضو فرمایا اور پھر مسح علی الخفین فرمایا. تو یہ سب مسح علی الخفین ہی کی روایتیں ہیں, اور کیا آپ کو اس میں کوئی خاص بات؟ یہ بھی روایت جو نیچے ہے وہ آپ نے موطا میں پڑھی ہے کہ سرکار اپنا جبہ نکالنا چاہتے تھے, بہت تنگ تھا تو اندر سے نکالا جبہ, ہاتھ نکالے آستین سے, اور پھر سرکار نے وضو کیا اور پھر مسح کیا خفین پر. یہ اچھا, یہ ساری روایتیں وہی ہیں جی. ہاں, مسح الخفین کی توقیت کے بارے میں ایک حدیث ہے, وہی کون سی کہ یہ ہے ام المومنین کی روایت کہ حضرت شریح بن ہانی فرماتے ہیں ام المومنین حضرت عائشہ کے پاس میں آیا, اسالها عن المسح الخفین فقالت علیک بابن ابی طالب, علی ابن ابی طالب کے پاس جاؤ, فاسألہ فإنہ کان یسافر مع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, ان سے پوچھو کیونکہ وہ سرکار کے ساتھ سفر میں رہتے تھے تو وہ زیادہ بتائیں گے اس مسئلے کو. تو ہم نے ان سے پوچھا, فقال جعل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ثلاثۃ ایام ولیالہن للمسافر ویوما ولیلۃ للمقیم, وکان سفیان اذا ذکر عمرا اثنى علیہ. تو یہی حدیث ہے کہ 3 دن 3 رات, یہ حضرت علی نے بیان فرمایا اور ام المومنین نے اس کی تصدیق فرمائی. آج تو بہت